الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم على أن لا شبه له الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه والصلاة والسلام على صاحب الأبد أول العدد العبده المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سامعین گرامی، آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بڑی توجہ سے اس خاکسار کو سن رہے ہیں۔ اگرچہ میں آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ اس حالت میں نہیں تھا کہ میں کوئی اشرا پڑھ سکوں، تاہم آپ حضرات ہی کی حوصلہ افزائی سے ہم نے اتنے مراحل طے کیے اور آج 7ویں مجلس سے خطاب کر رہا ہوں۔ اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ اور ظاہر ہے کہ 2 روز سے کچھ تاخیر بھی ہو رہی ہے۔ آپ حضرات بھی دور دراز مقامات سے یہاں پہنچتے ہیں، واپسی پر آپ کو زحمت ہوتی ہوگی، لیکن دنیا اسی جذبے کو دیکھ کر حیران ہے، اور ایک شب کی بات نہیں ہے، مسلسل 1 محرم سے آپ حضرات اسی جذبے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اتنی تاخیر تک آپ یہاں رہتے ہیں، اس جذبے اور جوش کے ساتھ آپ گفتگو سماعت فرماتے ہیں، پھر ماتمداری بھی ہوتی ہے۔ کیا سوچیں تو حیرانی نہیں ہوگی کسی کو
آج دنیا بھر میں کس شان سے حسین کا غم منایا جا رہا ہے. سارے جہاں کو حسین نے تسخیر کر لیا ہے. ساری دنیا پہ حسین ابن علی نے فتح پا لی. سارا جہاں حسین کے قلم رو میں ہے. کہاں یزید کی حکومت اور کہاں حسین کی حکومت. دنیا میں کوئی اور ایسی مثال نہیں لائی جا سکتی جہاں کسی فرد واحد کا ذکر اس شان سے ہوتا. جہاں اس شان سے اس کا غم ہوتا ہو، جہاں اس شان سے ہر سال 10 روز نہیں 2 مہینے 8 روز تک اس طرح سے ذکر ہوتا ہو اور چاہنے والے ماننے والے اس طرح سے سیاہ پوش رہتے ہوں. کسی کا غم ہو، کوئی ٹریجڈی ہو، ایک دن سیاہ لباس پہنا جاتا ہے. اور یہاں دیکھیں آپ، چھا گیا ہے حسین ابن علی کا غم ہر دل و دماغ پر. عزیزو، آج یمن میں بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے. وہاں کے ہوم منسٹر کے والد کے جنازے پر بمبارڈمنٹ ہوئی. ایک 104 افراد شہید ہوئے. اور کس نے کی ہے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس دور میں یزیدیت کہاں ہے اور یزیدی کون ہے. ایک 104 افراد آج ہی شہید ہوئے. اور زخمیوں کی تعداد تو 5 گنا ہے. اور سنا یہ بھی ایک اسپتال میں بھی کچھ سانحہ ہوا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کربلا ختم نہیں ہوئی ہے. کربلا جاری و ساری ہے. یزیدیت آج بھی ٹکرا رہی ہے حسینیت سے. یہ کدورتیں، یہ نفرتیں، یہ دشمنیاں نسلوں میں جا رہی. اور پھر یہ کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. اسلام کی ٹھیکیداری بھی لی ہوئی ہے. تو اپنے دور میں تو یزید بھی ٹھیکیدار سمجھتا تھا اسلام کا. لیکن اس کا انجام جو ہوا وہ دنیا کے سامنے. یہ یزیدی بھی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے. ان کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے اور عنقریب ہونے والا ہے. اور اب تو ان کے آقاؤں نے بھی ان کے سروں پر سے ہاتھ اٹھا لیا. شاید یہ سب کچھ کر کے پھر بھی مسلمان،
پھر بھی مسلمان کیا ایسے مسلمانوں کے اعمال کا اسلام ذمہ دار ہے؟ دیکھیں ہماری گفتگو یہی ہے نا، اسلام اور مسلمان. کیا ایسے نام نہاد مسلمانوں کا اور ان کے افعال کا اسلام ذمہ دار ہے؟ کیا یہ بھی تاریخ اسلام میں لکھا جائے گا؟ کیا یہ سانحہ بھی تاریخ اسلام کا حصہ بنے گا؟ کیا یہ ٹریجڈی تمام مسلمانوں کے لیے باعث تشویش اور باعث شرم ہے یا نہیں ہے؟ کیا انسانیت معاف کر دے گی؟ تو ایسے واقعات اور ایسے سانحات تاریخ میں بار بار ہوتے رہے ہیں، ہر دور میں ہوتے رہے. تو کیا اسلام اس کا ذمہ دار ہے؟ ہر دور میں سر کٹتے رہے اہل وفا کے، ہر دور میں سر کٹتے رہے اہل وفا کے، ہر دور میں ایک مارکہ کرب و بلا ہے. ہر عہد میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش. سنیں، ہر دور میں سر کٹتے رہے اہل وفا کے، ہر دور میں ایک مارکہ کرب و بلا ہے. ہر عہد میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش، ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا ہے. ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا ہے. لیکن یزیدوں کے دور ہی میں حسینیت ابھرتی ہے اور آج بھی ابھر رہی ہے، ساری دنیا پر چھا رہی ہے، ساری دنیا کو فتح کر رہی ہے. اور وہ دن دور نہیں جب حسین کا وارث آئے گا اور ان ظالموں سے انتقام لے گا. اسی کے ظہور کا خوف ہے، اسی کے ظہور کا ڈر ہے. مظلوم، اس کا خون ہمیشہ رنگ لاتا ہے اور رنگ لائے گا. اسی دور میں کتنے ظالموں کا نام و نشان مٹ گئے، کتنے بڑے بڑے جابروں کے نام و نشان مٹ گئے. کربلا کی مقدس زمین پر اور نجف اور سامرا کی مقدس زمینوں پر جو ظالم جبرن قابض تھا، جس کو بٹھلایا گیا تھا، وہ خود سے نہیں آ گیا تھا، اس کو بٹھلایا گیا تھا تاکہ حسینیت کو دبائے رکھے، حسینیت کو ابھرنے نہ دے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر اور ماتم نہ ہو سکے، کربلا کی سرزمین پر اور نوحہ نہ پڑا جا سکے، کربلا کی زمین پر مجلس نہ ہو. آج وہی کربلا رشک مکہ بنی ہوئی ہے. دنیا بھر سے زائرین پہنچ رہے، دنیا بھر سے. اور کربلا میں جمع ہونے والا اجتماع عاشور پر اور 40 پر، سال میں 2 بار، حج سے کئی گنا بڑا اجتماع ہوتا ہے.
اور وہاں کوئی سانحہ نہیں ہوتا، وہاں کوئی سانحہ نہیں ہو پاتا، وہاں جانے نہیں جاتی، وہاں سیکورٹی بہت کم دکھائی دیتی ہے، مظلوم جذب کر رہا ہے ساری دنیا کو۔ تو عزیزو، آئیے ہم اپنی گفتگو سے مسلسل ہوں۔ اسلام اور مسلمان، اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے، مسلمان اللہ کے بندے ہیں، پیدا کیے ہوئے، جو اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، ظالم بھی ہو سکتے ہیں، مظلوم بھی ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے عمل کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے، مسلمانوں کی تاریخ اسلام کی تاریخ نہیں ہے۔ اسلام پاکیزہ دین ہے، اس کی تعلیمات پاکیزہ ہیں، اور جو مطالعہ کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، اس کی سمجھ میں آ رہا ہے، وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ آج اسلام سب سے زیادہ تیزی سے دنیا میں پھیلنے والا دین ہے۔ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، آپ یہاں رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین اگر ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسی سے گھبراہٹ ہے، اسی سے بوکھلاہٹ ہے۔ جس تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ خطرہ ہے کہ عنقریب یہ سب سے بڑا مذہب بن جائے گا، سب سے بڑا دین بن جائے گا، اور پھر ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی۔ ہمیں حکمرانی سے غرض نہیں ہے، ہمیں حکمرانی سے غرض نہیں ہے، لیکن اسلام کو دنیا میں پھیلنا ہے، اسلام کو غلبہ پانا ہے، سارے جہاں پر چھانا ہے، لیکن وہ کیسے، یہ آنے والی تقریروں میں وضاحت ہوگی۔ اسلام سے ہر نبی نے اپنے آپ کو منسوب کیا، ہر نبی اسلام ہی کا پیغمبر بن کر آیا، ہر نبی اسلام کا مبلغ بن کر آیا، ہر نبی نے کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ انبیاء کے دین الگ الگ نہیں تھے، کوئی نبی کلیم نہ کر سکا کہ میں اس دین کا بانی ہوں، نہیں، ہر ایک نے اپنے آپ کو کہا میں انا من المسلمین، انا من المسلمین۔ حضرت ابراہیم نے بھی کہا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ اذ قال له ربه، قال ربه اسلم، مجھ سے کہا گیا کہ تسلیم کی منزل پر آؤ، تو کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں اپنے رب کے آگے تسلیم کی منزل پر۔ ابراہیم جد ختمی مرتبت ہیں، ہمارے رسول اکرم کے جد ہیں۔ 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم آئے ہیں دنیا میں، 2000 سال پہلے۔
ابراہیم معمار کعبہ ہیں، ابراہیم ہی نے تعمیر کی کعبے کی. کس کے ساتھ مل کر؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، اپنے ماننے والوں کے ساتھ مان کر نہیں، مل کر نہیں، اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر. ہوں گے نا ماننے والے بھی، ہوں گے نا چاہنے والے بھی، لیکن کعبے کی تعمیر ہو یا کعبے کی تطہیر ہو، یہ سب کچھ معصوم ہاتھوں سے ہوگا، غیر معصوم ہاتھوں سے نہیں. آواز بلند سلوات. یہ ذمہ داری ہمیشہ معصوم ہاتھوں کو سونپی گئی. بس یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر ہمارے گھر کی تعمیر کر رہے تھے اور اینٹ پر اینٹ رکھتے جا رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار ہماری اس سعی کو قبول کر، تو سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعا ابراہیم کی بہت غور سے سنیے، یہ دعا مسلسل ہے، مسلسل ہے. دعا مومن کا فریضہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے. دعا کا حکم ہے، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. دعا کرو میں قبول کروں گا. تم دعا کرو میں عطا کروں گا. اذا سألک عبادی انی فانی قریب. جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان سے قریب ہوتا ہوں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعانی. جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی ہر پکار پر جواب دیتا ہوں. ہر مومن کا فرض ہے دعا کرنا. دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے. تم دعا کرو میں قبول کروں گا، مانگو میں عطا کروں گا. جب مومن کو کہا جا رہا ہے کہ تم دعا کرو میں دوں گا، تو ابراہیم جیسا نبی اگر دعا کرے، ایک اولو العزم پیغمبر اگر دعا کرے، تو کیا اس کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس تمہید کے ساتھ بات شروع ہوگی. ابراہیم جیسا نبی اگر دعا کی منزل پر آئے تو کیا اس کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. تو اب یہ تمہید ذہن میں رکھ کے سنیں. ابراہیم جیسا نبی، ابراہیم جیسا رسول، ابراہیم جیسا پیغمبر دعا کر رہا ہے. کیا ہماری اس سعی کو قبول کر، اور پھر ربنا وجعلنا مسلمین لک. ہم دونوں ہم باپ بیٹے دونوں کو اپنا مسلم قرار دے. ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے. کیا ابراہیم کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے اور نہ پڑھنے سے کافر ہو جاتا ہے؟ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ. ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے. تو قرار دے. تو مسلمان وہ قرار دیتا ہے، لوگ قرار نہیں دیتے. وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ. تو ہم دونوں کو باپ بیٹوں کو اپنا مسلم قرار دے. تو سرٹیفکیٹ جاری کر. کہ کوئی دارالعلوم سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتا.
تو ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے، اور ہم دونوں ہی کو نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت میں ہمیشہ ہمیشہ ایک امت مسلمہ رہے۔ یہ ابراہیم کی دعا کا اہم ترین ٹکڑا ہے، اہم ترین ٹکڑا ہے۔ ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہم دونوں کی ذریت میں، اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہم دونوں کی ذریت میں ایک امت مسلمہ قرار دے، ہم دونوں کی ذریت میں ہمیشہ ہمیشہ ایک امت مسلمہ رہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ ابراہیم اپنی بات کرو، اپنے بیٹے کی بات کرو، پوری ذریت، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت میں ہمیشہ ہمیشہ ایک امت مسلمہ رہے۔ ابراہیم تک ذمہ داری انبیاء کی انفرادی تھی، ابراہیم سے ذریت کو ذمہ داری میں شامل کیا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صرف آخری نبی ہی نے ذریت کی مودت نہیں چاہیے، ابراہیم سے ذریت کو نبی کی ذمہ داری میں شامل کیا گیا، اسی لیے اسماعیل ساتھ ہے تعمیر کعبہ میں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں اپنے مناسک کی تعلیم دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ کو قبول کر، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ دعا مسلسل ہے، دعا ہر فل سٹاپ کے بعد رکتی نہیں ہے، دعا میں تسلسل ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، حج ابراہیم کے زمانے سے ہو رہا ہے، کعبہ مرکز بنا ہوا ہے، ہم دونوں کو اپنے مناسک کی تعلیم دے، ہماری توبہ کو قبول کر، اور پھر ارشاد ہو رہا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِمْ، انہی میں ایک رسول کو مبعوث کر جو تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ نفوس کرے، انہی میں کس میں؟ ہماری ذریت میں، ہماری ذریت میں۔ یہ ابراہیم کی دعا ہے، نسل ابراہیم ہی میں آخری نبی آیا ہے، نسل ابراہیم ہی میں آخری نبی آیا ہے، ذریت ابراہیم ہی میں آیا ہے، تو پھر ذریت امت مسلمہ میں آیا ہے، امت مسلمہ میں آیا ہے، مکے کے جاہلوں اور بدوؤں میں نہیں آیا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَابْعَثْ فِيهِمْ، اسی امت مسلمہ میں ایک نبی کو مبعوث کر جو تیری آیات کی تلاوت کرے،
انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے۔ بتاؤ دعا ابراہیم قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قبول ہوئی، بے شک۔ کوئی مسلمان مجھے بتائے دعا قبول ہوئی، رد ہو سکتی ہے؟ رد ہو سکتی ہے وہ ابراہیم کی دعا؟ اسی کے لیے ارشاد وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ سبحان اللہ۔ بعینہ ہی وہی الفاظ، تو اب امین کا مطلب سمجھے؟ مکے کے بدو نہیں، مکے کے جہلا نہیں، کفار قریش نہیں، امت مسلمہ میں نبی آیا ہے۔ 2000 سال کا فاصلہ ہے ابراہیم میں اور ختمی مرتبت میں۔ ابراہیم کی دعا اگر قبول ہوئی ہے، اگر قبول ہوئی ہے، اگر قبول ہوئی ہے، جو کہ ناممکن ہے کہ نہ ہو، اور ناممکن ہے کہ ایک ٹکڑا قبول ہو، دوسرا ٹکڑا قبول ہو، تیسرا نہ ہو، اور پھر جا کے چوتھا ٹکڑا قبول ہو جائے۔ اگر دعا قبول ہوگی تو پوری قبول ہوگی، رد ہوگی تو پوری رد ہوگی۔ اگر ابراہیم کی دعا قبول ہوئی ہے تو 2000 برسوں میں ابراہیم سے لے کے ختمی مرتبت تک ایک امت مسلمہ ہے، اس کا وجود لازم ہے، اس کا وجود ضروری ہے۔ آبائے نبی، آبائے پیغمبر امت مسلمہ ہے۔ اگر عبد المطلب امت مسلمہ نہیں تو کون ہے؟ اگر ابو طالب امت مسلمہ نہیں تو کون ہے؟ اگر عبداللہ امت مسلمہ نہیں تو کون ہے؟ اور نہ ہو تو پھر ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگر یہ امت مسلمہ میں سے نہ ہو تو پھر ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی، اور اگر قبول ہوئی ہے تو پھر عبد المطلب مسلمان ہے، ابو طالب مسلمان ہے۔ ابو طالب کو جو کافر کہے اس سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ دیکھا علی کی دشمنی میں دنیا کہاں پہنچ گئی؟ علی کی دشمنی میں آبائے رسول کے ایمان کا بھی انکار کر دیا۔ علی کی دشمنی میں اسلاف پیغمبر کے اسلام کا انکار کر دیا۔ مجبوری یہ ہے کہ علی کے اور نبی کے آبا ایک ہیں۔ اب علی کے آبا و اجداد کو کیسے مسلمان مان لیں، چونکہ اپنے آبا و اجداد کافر تھے۔ جن کے اپنے آبا و اجداد کافر تھے، وہ علی کو یہ فضیلت کیسے مان لیں؟ کوئی اور تو عیب نہ ملا، کوئی عیب نہ ملا۔ خدمات اس قدر واضح تھے کہ انکار نہیں کیا سکتا۔ جس گود میں پلے وہ ابو طالب ہے۔ کبھی کچھ کہنے کی کوشش کی تھی؟ ابو طالب کو کافر کہنے والوں، نبوت ان کی گودی میں پلی ہے۔
ابو طالب کو کافر کہنے والوں، نبوت ان کی گودی میں پلی ہے، انہی کی 12 نسلوں میں مسلسل، انہی کی 12 نسلوں میں مسلسل ولی ابن ولی ابن ولی۔ تو یہ آباء پیغمبر ہیں، وَبَعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ 2000 سال تک مسلسل امت مسلمہ، ذریت ابراہیمی ہی میں بنی ہاشم ہیں۔ بہت غور سے سنیے، بنو ہاشم ذریت ابراہیمی میں۔ کعبے میں بت آ گئے تھے، ہر قبیلے کا ایک بت تھا، ہر قبیلے کا ایک بت تھا۔ کوئی تاریخ اٹھا کے مجھے بتا دیں، کیا کوئی بنو ہاشم کا بھی بت تھا؟ بنو ہاشم کا کوئی بت تھا؟ کیا بنو ہاشم نے کبھی بت پرستی کی؟ بت نہیں تھا نا، اسی لیے بت شکنی کا وقت آیا تو فخر ابراہیم 2 ہی نکلے جو آگے بڑھے۔ یہ خدمت تو تمام صحابہ سے لی جا سکتی تھی، ہر ایک کو تمغہ مل جاتا، بے جان بتوں کو توڑنا تھا۔ بے جان بتوں کو توڑنا تھا، جاندار کو نہیں۔ جانداروں کے مقابلے میں تو لیکن اب تو بے جان بتوں کو توڑنا تھا، بے جان۔ لیکن جن کے آگے آباء و اجداد جھکتے رہے ہوں، جن کی آباء و اجداد پرستش کرتے رہے ہوں، انہیں توڑنا آسان نہیں ہے۔ انہیں کوئی کیسے توڑ سکتا ہے؟ بت بے جان صحیح، اگر پلٹ کے حملہ کر دیں، ضمیر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ کافروں کا ایمان نہیں ہوتا، ضمیر تو ہوتا ہے نا۔ نسلوں نے جن کی پرستش کی اسے کیسے توڑ دیں؟ 2 ہی آگے بڑھے، 2 بھائی، بتوں کو توڑنا، اور سب اپنی آنکھوں سے اپنے معبودوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ دل کیسے تڑپ رہے ہوں گے؟ اگر دیکھنا پڑا ہے یہ منظر تو فتح مکہ میں جنہوں نے نبی اور علی کے ہاتھوں اپنے بتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے دلوں میں کیا جذبات ہوں گے؟ خواہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، فتح مکہ کے دن تو کلمہ سب نے پڑھ لیا نا، پورے مکے نے پڑھ لیا، اب پورا مکہ دیکھ رہا ہے ٹوٹتے ہوئے۔ کسی نے کیا خوب کہا، جوش ملیا باتیں، کیسے کوئی عزیز روایات چھوڑ دے،
کیسے کوئی عزیز روایات چھوڑ دے، کچھ کھیل ہے کہ کوہنا حکایات چھوڑ دے۔ کیسے کوئی عزیز روایات چھوڑ دے، کچھ کھیل ہے کہ کوہنا حکایات چھوڑ دے۔ گھٹی میں جو ہوں حلو و خیالات چھوڑ دے، گھٹی میں جو ہوں حلو و خیالات چھوڑ دے، ماں کا مزاج باپ کی عادات چھوڑ دے۔ کیسے کوئی عزیز روایات چھوڑ دے، کچھ کھیل ہے کہ کوہنا حکایات چھوڑ دے۔ گھٹی میں جو ہوں حلو و خیالات چھوڑ دے، ماں کا مزاج باپ کی عادات چھوڑ دے۔ کس جی سے کوئی رشتہ اوہام توڑ دے، کس جی سے کوئی رشتہ اوہام توڑ دے، ورثے میں جو ملے ہوں وہ اصنام توڑ دے۔ تو یہ صنم پرستی ورثے میں ملی۔ ابراہیم یہ نہیں چاہتے تھے۔ ابراہیم اپنی اولاد کے لیے بھی کہتے، پروردگار رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار اس شہر کو امن والا بنا، امن والا بنا، امن والا بنا۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، مجھے اور میری اولاد کو صنم پرستی سے بچا لے، مجھے اور میری اولاد کو وثن پرستی سے بچا لے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے انسانیت کی اکثریت کو بہکا دیا ہے، اکثریت کو بہکا دیا ہے۔ اکثریت ان کے ساتھ ہے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس۔ پروردگار فمن تبعنی فانہ منی، پروردگار جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، اور وہ مجھ سے ہے، وہ مجھ سے ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ میری نسل ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، یہ منیت کی منزل ہے۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وھذا النبی، ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کا اتباع کرے، اور یہ نبی ابراہیم سے 2000 سال بعد آنے والا نبی ابراہیم کی منیت کی منزل پر ہے، منیت کی منزل پر ہے۔ تو حسین جو نواسا ہے، اب سمجھے حسین منی وانا من الحسین۔ منیت کے لیے نسل میں ہونا شرط نہیں، اتباع شرط ہے، اتباع شرط ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میرا اتباع کرے، جو میرے قدم بقدم چلے، وہ مجھ سے ہے۔ اب آپ سمجھے حسین منی وانا من الحسین۔ یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا حصہ۔ اب سمجھیں السلمان منا اہل البیت۔ سلمان ہم اہل بیت میں سے، ہم عجم سے آ رہا ہے، عجم سے، لیکن اتباع کی منزل پر، اتباع کی منزل، اتباع نہیں ہے تو سگا بیٹا بھی نہیں۔ یہ ہے ابراہیم، جد خطی مرتبت ہے۔ مگر جس منزل پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، سارے انبیاء نے کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم بھی کہتے مجھ کو اور میری بیٹے کو اپنا مسلم قرار دے، ہماری ذریت میں
ہمیشہ ہمیشہ ایک امت مسلمہ رہے. سبحان اللہ. 2000 سال پہلے نبی ہے وہ مسلم ہے. 2000 سال پہلے آنے والا نبی مسلم ہے. تو آخری نبی کے سامنے کلمہ پڑھنے والا پہلا مسلم کیسے ہو جائے گا؟ میں نے ایک سوال کریٹ کیا. یہ تاریخ کس قدر گمراہ کر رہی ہے. یہ تاریخ جو لکھی گئی ہے کس قدر گمراہ کن ہے. 2000 سال پہلے آنے والا نبی اگر مسلم ہے تو 2000 سال بعد آخری نبی کے ہاتھوں کلمہ پڑھنے والا پہلا نہیں ہو سکتا. وہ پہلا کیسے ہو جائے گا؟ وہ پہلا کیسے ہو جائے گا؟ وہ دوسرا بھی کیسے ہوگا؟ وہ تیسرا بھی کیسے ہوگا؟ یہ تاریخ ہے قابل بھروسہ؟ اس تاریخ کو کوڑا اور کرکٹ میں پھینک دینا چاہیے یا نہیں؟ کیا صحیح لکھی گئی یہ تاریخ؟ 2000 سال پہلے آنے والا نبی کہہ رہا ہے میں مسلم ہوں، انا من المسلمین. ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے. سبحان اللہ. تو پھر پہلا مسلم کون ہے؟ واہ واہ. میرا سوال ہی کہ پہلا مسلم کون ہے؟ کیا آدم ہے پہلا مسلم؟ پہلا نبی ہے نا. پہلا نبی ضرور ہے، پہلا مسلم نہیں ہے. واہ واہ. آدم بھی پہلا نبی ہے. پھر قرآن نے کہا ہے حبیب کہہ دے ان سے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت. اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. سب سے پہلا مسلم میں ہوں. آخری نبی کہہ رہا انا اول المسلمین. یہ اعزاز آخری نبی کو حاصل ہے. انا اول المسلمین. ختمی مرتبت قرآن کی زبان میں کہہ رہے ہیں. قرآن کی زبان میں انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلم ہوں. اول مسلم ختمی مرتبت ہے. اول مسلم رسول اکرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اول مخلوق ہے. اول مخلوق ہے. نور اول ہے، صبح اول ہے، نقش اول ہے، سطر اول ہے. اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. میرے نور کو دنیا میں سب سے آخر میں آ رہا ہوں پہلا. اقبال نے بھی کہا نگاہ ہے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ ہے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. تو اول مسلم کوئی اور نہیں ہے، نہ بوڑھوں میں، نہ مکے والوں میں، نہ عربی بولنے والوں میں، کوئی اور نہیں. اور یہ کہنا کہ مردوں میں اور بوڑھوں میں کوئی پہلے اسلام لایا، سب سے بڑی توہین رسالت ہے. یہ بلاسفیمی لا جو ہے نا توہین رسالت کا، اس پر لاگو ہونا چاہیے. جو کسی اور کو یہ اعزاز دینے کی کوشش کرے. یہ اعزاز قرآن ختمی مرتبت کو دے رہا ہے. ختمی مرتبت کو کہا جا رہا ہے کہہ دے کہ تو کہہ دے کہ انا اول المسلمین، میں پہلا مسلم، کوئی اور نہیں. تو آپ یہاں ذرا سا کنفیوز نہ ہو. علی کو کیوں پہلا مسلم کہا؟ اقبال نے علی کو کہا پتہ ہے؟ مسلم اول شہ مرداں علی،
یہ اقبال ہے. مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ رسول نے کہا تھا اول ما خلق اللہ نوری، اسی رسول نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. میں اور علی ایک ہی نور سے، دو ٹکڑے. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. سبحان اللہ. یہ دو بھائی ہیں، اللہ اکبر. ایک ہی نور سے. اگر نبی نوری ہے تو علی بھی نوری ہے، واہ واہ. اگر نبی نور ہے تو علی بھی نور ہے. اسی لیے فتح مکہ میں نور کے کاندھے پہ نور آیا ہے. نور کے کاندھے پہ نور آیا. بس میں نے گفتگو ختم کی. آج حضرت قاسم کا ذکر ہوگا. وہ ذکر ہوگا جو سال بھر نہیں ہوتا. سال بھر نہیں ہوتا نا، اس لیے کہ بہت کم کسی 13 سال کے بچے کی موت واقع ہوتی ہے. نوجوان کوئی دنیا سے چلا جائے علی اکبر کا ذکر ہوتا. کسی کا بھائی جدا ہو جائے عباس کا ذکر ہوتا. بچی یتیم ہو جائے سکینہ کا ذکر ہوتا. کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے شہزادی کا ذکر ہوتا. 13 برس کا قاسم، حسن کا لال، ام فروا کا چاند. لیکن آج دوپہر میں ایک جگہ مجلس پڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا، حسن کا جنازہ، حسن کا جنازہ، مدینے کی گلیاں، کیا سلوک ہوا ہے. آج جو کچھ ہوا ہے نا یمن میں، یہ بتلا رہا ہے واقعہ کہ یہ وہی نسل چلی آ رہی ہے. جنازے پہ بمبارڈمنٹ، جنازے پہ بمبارڈمنٹ، 104 افراد شہید ہوئے. تو حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والوں کی نسل آج بھی ہے جو جنازوں پہ حملہ آور ہوتی ہے. کبھی آپ نے سوچا، کسی مسلمان سے سوال کیا؟ سب کہتے ہم بھی مانتے، ہم بھی مانتے، ہم بھی مانتے، حسن کو مانتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں. یہ اہل بیت کو ماننے والے تھے جنہوں نے حسن کے جنازے پہ تیر برسائے. یہ تیر کہاں برسے؟ مکے کی اور مدینے کی مقدس گلیوں میں، جن گلیوں کو کی خاک چھاننے کی شاعر تمنا کرتا ہے، خاک چومنے کی. جنازہ جا رہا تھا، جنازہ. کسی کافر کے جنازے کی بھی توہین نہیں ہوتی، کسی غیر مسلم کے جنازے کی بھی توہین نہیں ہوتی. لیکن حسن کے جنازے کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے، اور بڑے بڑے مسلمانوں نے کیا قصور تھا جنازے کا؟ کیا قصور تھا؟ جنازے پر اتنے پھول برسائے،
اتنے پھول برسائے کہ جنازہ سفید سے سرخ ہو گیا اور جنازہ لوٹ کے گھر آیا۔ میری شہزادی نے چیخ مار کے کہا بھیا حسین، میں نے تو سفید کفن میں ملبوس کر کے بھیجا تھا۔ یہ جنازہ کس عالم میں آ رہا ہے؟ زینب نے دونوں بھائیوں کے جنازوں کو عجیب عالم میں دیکھا۔ ایک کا جنازہ مدینے میں، ایک کا جنازہ کربلا میں۔ اس بہن کے دل سے پوچھو کیا حالت ہوئی؟ عزیزو، قاسم حسن کا لال، حسن کو زہر دے دیا گیا۔ بڑا قاتل زہر تھا، بڑا قاتل زہر تھا۔ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں آ رہے ہیں۔ حسین حجرے میں داخل ہوئے۔ بھیا یہ کیا ہوا؟ بھیا یہ کیا ہوا؟ یہ کیا حالت ہے؟ یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے کیا؟ حسین رہنے دو، حسین جان کر کیا کرو گے؟ حسین جو ہونا تھا ہو گیا، مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے تمہاری فکر ہے۔ مجھے تمہاری فکر ہے، مجھے علم ہے کہ تم پر ایک دن آنے والا ہے۔ اس دن میرا کوئی بچہ اپنی جان کو عزیز نہیں کرے گا، کوئی بچہ عزیز نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر کہا حسین مجھ سے گلے مل لو، مجھ سے آخری بار گلے ملو۔ دونوں بھائی گلے ملے، دونوں بھائی جو ایک ساتھ پلے بڑے تھے گلے ملے آخری بار کے لیے۔ یہ دونوں بھائی ایک ساتھ چادر تطہیر میں آئے تھے، یہ دونوں بھائی ایک ساتھ مباہلے میں آئے تھے، یہ دونوں بھائی ایک ساتھ آغوش پیغمبر میں آتے، ایک ساتھ دوش پیغمبر پر آتے۔ آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں۔ بھیا صبر کرنا، بھیا ہو سکے تو مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا۔ ہو سکے، یہ ہو سکے کیوں کہا؟ یہ ہو سکے کیوں کہا؟ اس لیے کہ حسن کو علم تھا کہ نہیں ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا، لیکن چاہتے تھے کہ امت کا بھی امتحان ہو جائے، کربلا سے پہلے امتحان ہو جائے، پتہ چل جائے کہ مدینے والے بھی کیسے ہیں۔ کوفے والوں پہ الزام نہ ڈلے، جو کہتے ہیں نا کوفے کے لوگوں نے حسین کو شہید کیا، کوفے کے لوگوں نے حسین کو شہید کیا، وہ مجھے بتائیں حسن کے جنازے پہ تیر کس نے برسا ہے؟ وہ کوفے والے تھے یا مدینے والے تھے؟ حسین ہو سکے تو دفن کر دے، نہ ہو سکے تو مجھے لے جا کے ماں کے پہلو میں دفنا دینا، لیکن تلوار نہ نکالنا، تلوار نہ نکالنا، اس کے لیے جنگ نہ ہو۔ تیر برسے بنو ہاشم بپھر گئے، عباس کو جلال آ گیا، عباس کو جلال آ گیا، اور جب عباس کو جلال آئے نا تو سوا حسین کے کوئی نہیں سنبھال سکتا عباس۔ آگے بڑھ کے عباس کے گلے میں بھائی ڈال دے، میرے بھائی جلال میں نہ ہو، میرے بھائی جلال میں نہ ہو۔
ہم نہیں لڑیں گے، چلو بھائی جنت البقیع ہی میں دفنا دیں۔ ماں کے پہلو میں بیٹے کو دفنا دیا، لوٹ کر آ گئے۔ حسن سے کیا شکایت تھی دنیا کو؟ حسن نے کیا بگاڑا تھا؟ حسن کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا؟ جب حسن کے جنازے کے ساتھ یہ ہوا ہے تو حسن کی زندگی میں حسن کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ حسن کس کا ستایا ہوا ہے؟ یہودیوں کا ستایا ہوا ہے، عیسائیوں کا ستایا ہوا ہے، کس کا ستایا؟ عزیزو، دن پہ دن، ماہ پر ماہ، سال پر سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ 61 ہجری آ گئی۔ قاسم اس وقت بہت چھوٹے تھے جب حسن وصیت کر رہے تھے، قاسم جھولے میں تھے۔ کہا ام فروا، میرا بچہ جو جھولے میں، اسے اٹھا لا، اسے اٹھا لا۔ ماں بچے کو اٹھا لائی تو کہا ام فروا، میرے بھائی پر ایک وقت آنے والا ہے، اس دن میرا کوئی بچہ اپنی جان کو عزیز نہ کرے، اور سب سے پہلے میرے اس لال کو قربان کر دینا، قاسم کو قربان کر دینا، اور اگر میرا بھائی اجازت نہ دے تو میں تحریر لکھ کے دے رہا ہوں۔ ایک تحریر لکھی، اس میں لکھا تھا کہ کربلا میں میرا یہ لال حسین پہ قربان ہوگا، اجازت نہ ملے تو میرے بھائی کو یہ تحریر دکھا دی جائے۔ بازو پہ تحریر باندھی، عاشور کا دن آیا، قاسم کو اجازت نہیں مل رہی، قاسم بار بار خدمت امام میں حاضر ہوتا، اجازت نہیں ملتی، اجازت نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی معلوم ہے؟ قاسم کو بہت چاہتے ہیں حسین، قاسم کو بہت چاہتے ہیں۔ سنیں گے ایک جملہ، قاسم کو علی اکبر سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، علی اکبر سے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔ قاسم بھائی کی نشانی ہے، بھائی کی نشانی ہے، بہت چاہتے ہیں، اجازت نہیں دے رہے تھے۔ شب عاشور کی بات ہے، علی اکبر اور عباس ٹہل رہے تھے، دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھا۔ عباس کہہ رہے تھے، علی اکبر بیٹا، کل میدان کو پہلے میں جاؤں گا، تم ضد نہ کرنا، پہلے میں جاؤں گا، تم جاؤ گے بابا کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے گی، بابا سے برداشت نہ ہوگا۔ علی اکبر کہتے نہیں چچا، پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، آپ جائیں گے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، آپ جائیں گے سیدانیوں کی آس ٹوٹ جائے گی، نبی زادیاں مایوس ہو جائیں گی، آپ جائیں گے تو بیویوں کے پردے کا محافظ کون ہوگا؟ سب سے پہلے میں جاؤں گا، آپ ضد نہ کیجیے گا۔
دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے آ کے دونوں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا چچا عباس نہ پہلے آپ جائیں گے نہ بھیا علی اکبر پہلے آپ جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا چچا عباس اگر آپ گئے سیدانیوں کی آس ٹوٹ جائے گی، آقا کی کمر ٹوٹ جائے گی، بھیا علی اکبر پہلے آپ گئے آقا کی بینائی جاتی رہے گی، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، میں یتیم ہوں، سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ یہ سننا تھا، حسین کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، حسین قاسم کیا کہہ رہے ہو میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں، ارے تم کو میں علی اکبر سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تمہیں میں علی اکبر سے زیادہ چاہتا ہوں، تمہیں عباس سے زیادہ چاہتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ ہر ایک کو اجازت ملی، قاسم کو اجازت نہیں مل رہی۔ قاسم جب بھی آتے حسین کہتے جاؤ بیٹا واپس جاؤ، تمہیں نہیں کھو سکتا، تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ ماں گھبرائی، قاسم کو بلوایا، قاسم کیا ہوا؟ ابھی تک تم میدان کو نہیں گئے، اب تک تمہاری لاش نہیں آئی۔ قاسم تم نے مجھے رسوا کیا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سب سے پہلے جاؤ گے تم۔ قاسم کیا بابا کی وصیت بھول گئے؟ کہ والدہ گرامی کیا کروں، بار بار خدمت امام میں حاضر ہو چکا، اجازت نہیں مل رہی، آپ اجازت دلوا دیجئے، میں بھی جانے کو تیار۔ بس یہ سننا تھا کہ خیمے سے باہر نکلی۔ حسین میدان کارزار کو ملاحظہ فرما رہے تھے، دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی خیمے سے نکل رہی ہے۔ پکار کر کہا یہ کون بی بی ہے جو میری زندگی میں خیمے سے باہر آ رہی ہے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ کون بی بی ہے؟ کہ شہزادے آپ کی بھاوج ہے، حسن کی بیوہ ہے۔ بھابی کیا بات ہے، خیمے سے کیوں نکلی؟ کیا اس بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہوگی؟ کیا اس بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہوگی؟ ہر بیوی کی قربانی قبول ہو رہی ہے، یہ بیوہ کیوں محروم رہ رہی ہے؟ آئیے بھابی خیمے میں چلے، خیمے میں لائے، کہا بھابی سنو، قاسم کو میں بہت چاہتا ہوں، قاسم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، قاسم سے جدا نہیں ہو سکتا ہوں، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ کہ بھائی کی نشانی کہا نا تم نے، اب بھائی کی مرضی جانو گے، بھائی کی خواہش جانو گے؟ یہ کہہ کے قاسم کو بولا، قاسم ادھر آؤ، بازو پہ جو تحریر بندھی ہے وہ ذرا کھول کے دکھا دو۔ تحریر کھولی گئی، حسین کے سامنے رکھی گئی، بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی، ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب تو بھائی کا حکم ہے، اب تو بڑے بھائی کا حکم ہے، قاسم سدھارو قاسم، لیکن تمہیں پہلے دولہا بنا لوں، حسن کی عبا نکالی، قاسم کے دوش پہ ڈالی، حسن کا ماما قاسم کے سر پہ باندھا، حسن کا پٹکا قاسم کی کمر میں ڈالا، قاسم کو دولہا بنائے، رخصت کر رہے ہیں، رخصت۔ مجھے نہیں معلوم یہاں کیا رسم ہے، لیکن ہمارے بر صغیر میں یہ رسم ہے۔ 7ویں کو کہتے مہندی کی شب ہے، مہندی کی شب ہے، مہندی آتی ہے مجلس میں، کہتے کہ سب باراتی بیٹھے ہوئے ہیں، باراتی بیٹھے کسی دولہا کا انتظار،
کسی دولہا کا انتظار ہے جو عروس موت سے ہمکنار ہونے والا. قاسم سدھارو میدان میں لائے. کہا قاسم ایک بار گلے تو مل لو. گلے ملے, خوب روئے, غش کھا کے گر گئے. پھر اٹھے, پھر گلے ملے, پھر روئے. 3 بار قاسم کو گلے مل کے حسین رو رو کے غش کھا کے گرے. کتنا چاہتے ہیں قاسم. جاؤ قاسم سدھارو. قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے, میدان کو گئے. خوب لڑے, خوب لڑے, خوب لڑے. قاسم نے خوب لڑ کے بتایا کہ کس کا لال ہوں, کس کا بیٹا ہوں, کس بہادر باپ کا بیٹا ہوں. میرے باپ کے بارے میں غلط فہمی نہ رہے, کوئی غلط فہمی نہ رہے. اتنا لڑے کہ پسر سعد نے حکم دیا یہ اکیلا کسی کے قابو میں نہیں آئے گا. یہ جوان اکیلا کسی کے قابو میں نہیں آئے گا. ہر طرف سے حملہ کرو, ہر طرف سے جھپٹ پڑو. فوج پوری طرح سے حملہ آور ہوئی, ہر طرف سے جھپٹ پڑی. قاسم زخمی ہو کے گھوڑے سے گیا. قاسم سے نہیں معلوم کون سی دشمنی تھی, شاید وہی تھی جو باپ سے تھی. جو ہر شہید تو زخمی ہو کے گرتا تو فوج پیچھے ہٹ جاتی. قاسم زخمی ہو کے گرا تو فوج پیچھے نہیں ہٹی, بلکہ اب جو اسلحوں سے وار ہو رہے تھے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے وار ہونے لگے. گھوڑوں کی ٹاپوں نے کچلنا شروع کیا. وہ گھوڑے کی ٹاپیں جیسے جیسے جسم پر پڑتی, قاسم پکارتے چچا آؤ, چچا آؤ, چچا آؤ. حسین کو یہ سنتا ہی جلال آیا. کہا عباس میرا قاسم پکار رہا ہے, میرا قاسم پکار رہا ہے. عباس تم بھی حملہ کرو, میں بھی حملہ کرتا ہوں. دونوں طرف سے دونوں شیروں نے حملہ کیا. کسی کی شہادت پر حسین نے حملہ نہیں کیا ہے, کسی اور کی شہادت پر حسین نے حملہ نہیں کیا ہے, لیکن قاسم کی شہادت پر کہ عباس تم بھی حملہ کرو, میں بھی حملہ کروں گا. دونوں شیروں نے حملہ کیا. فوجوں میں بھگدڑ مچی, فوج پیچھے ہٹی. پہنچے قاسم کے لاشے پر, دیکھا قاسم کے صحرے کے پھول بکھر چکے ہیں, جسم کے ٹکڑے بکھر چکے ہیں. لاش اس قابل نہیں تھی کہ لاش کو اٹھاتے, لاش اس قابل نہیں تھی کہ لاش کو اٹھا کر لاتے. کیا کیا؟ دوش سے عبا اتاری, عبا بچھائی سرزمین پر, عبا میں جسم کے ٹکڑے جمع کیے, کاندھے پہ رکھ کے چلے, کاندھے پہ رکھ کے چلے. اس شان سے قاسم کی بارات آئی, اس شان سے قاسم کی مہندی آئی. ماتم حسین. حسین حسین
بیٹا قاسم کہاں ہو، 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 قاسم کہاں ہو، بیٹا قاسم کہاں ہو، بیٹا میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، صحرے کی بکھری لڑیاں اٹھا کر، صحرے کی بکھری لڑیاں اٹھا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے تھے کرب و بلا کی تپتی زمین پر، تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے تھے کرب و بلا کی تپتی زمین پر، اور انا للہ سجدے میں جا کر، اور انا للہ سجدے میں جا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، صحرے کی بکھری لڑیاں اٹھا کر، صحرے کی بکھری لڑیاں اٹھا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، خیمے کے در سے ماں دیکھتی رہی جیسے اٹھایا پنرے کو شہ نے، خیمے کے در سے ماں دیکھتی رہی جیسے اٹھایا پنرے کو شہ نے، دو زانو ہو کر چادر بچھا کر، دو زانو ہو کر چادر بچھا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، بھائی حسن کی تو ہے نشانی روتی رہے گی تجھ کو جوانی، بھائی حسن کی تو ہے نشانی روتی رہے گی
تجھ کو جوانی پامال ٹکڑے سینے لگا کر پامال ٹکڑے سینے لگا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو آنکھوں سے آبے کو سر بہا کے مختار جنت رونے لگے تھے آنکھوں سے آبے کو سر بہا کے مختار جنت رونے لگے تھے پر کربلا میں سب کچھ لٹا کر پر کربلا میں سب کچھ لٹا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بھائی حسن کی تو ہے نشانی روتی رہے گی تجھ کو جوانی بھائی حسن کی تو ہے نشانی روتی رہے گی تجھ کو جوانی پامال ٹکڑے سینے لگا کر پامال ٹکڑے سینے لگا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو ہے قاسم 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 ہے قاسم
ہائے ہائے قاسم ہے قاسم تشنا لب کوشتائے جفا قاسم ہائے ہائے قاسم ہے 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 قاسم تشنا لب کوشتائے جفا قاسم ہائے ہائے قاسم ہے 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 قاسم بین کرتی ہے لاش پر فروا بین کرتی ہے لاش پر فروا بین کرتی ہے لاش پر فروا بین کرتی بولے بولے لاش پر فروا دلہن ایک شب کی ہو گئی بیوہ کیسی آئی تجھے قضا قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے 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 قاسم کتنے نازوں سے تجھ کو پالا تھا کتنے نازوں کتنے نازوں سے تجھ کو پالا تھا کتنے نازوں سے تجھ کو پالا تھا تم سے گھر میں میرے اجالا تھا اب کہاں کوئی دوسرا قاسم ہائے ہائے قاسم ہے قاسم ہائے ہائے قاسم ہے قاسم ہائے 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 قاسم ہے قاسم ہائے ہائے قاسم ہے قاسم ہائے قاسم ہے قاسم ہائے ہائے قاسم ہے قاسم ہائے ہائے قاسم ہے قاسم کیسا پامال ہو گیا لاشا کیسا پامال ہو گیا لاشا کیسا پامال ہو گیا لاشا جس میں نازک پہ سر نہیں چھوڑا کیسے دیدار ہو تیرا قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم جزاک اللہ ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم 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 ہائے قاسم یاد تیری مجھے ستائے گی 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 خون کے آنسو مجھے رلائے گی جب بھی دیکھوں گی مہنا قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم
قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم مالال کے ٹکڑوں کو مالال کے ٹکڑوں کو آنکھوں سے لگاتی ہے مالال کے ٹکڑوں کو آنکھوں سے لگاتی ہے کربل کی فضاؤں سے آواز یہ آتی ہے اللہ نہ کسی ماں سے کوئی لال جدا ہووے اللہ نہ کسی ماں سے کوئی لال جدا ہووے اللہ ماں سے کوئی لال جدا ہووے اللہ ماں سے کوئی لال ہووے اللہ نہ کسی ماں سے ہووے جیسے ہو یا جدا قاسم جیسے ہو یا جدا قاسم نہ کوئی جدا ہووے اللہ نہ کسی ماں سے کوئی لال جدا ہووے اللہ ماں سے وے اللہ نہ کسی ماں سے کوئی ہووے اللہ نہ کسی ماں سے کوئی لا ہووے جیسے ہو یا ودا قاسم جیسے ہو یا جدا قاسم نہ کوئی جدا ہووے اللہ نہ کسی ماں سے کوئی لا جدا ہووے اللہ ہووے آنسو سے بنائی تھی آنسو سے بنائی تھی قاسم کی جو مہندی آنسو سے بنائی تھی قاسم کی جو مہندی رو رو کے دکھی زینب فروا سے رہی کہتی بھائی سے کیا میں نے بھائی سے کیا میں نے وہ وعدہ وفا ہووے اللہ نہ کسی ماں سے کوئی لال جدا ہووے اللہ ماں سے کوئی لال جدا ہووے اللہ نہ کسی ماں سے جدا ہووے اللہ نہ کسی ماں سے جدا ہووے افسوس یوں کربل میں افسوس یوں کربل میں قاسم کی ہوئی شادی افسوس یوں کربل میں قاسم کی ہوئی شادی روتے ہیں سیاہ کپڑے پہنے ہوئے باراتی او نہ سیج کسی دولہا نہ سیج کسی دولہا کی فرش عزا ہووے اللہ نہ کسی ماں سے کوئی لال جدا ہووے اللہ ماں سے کوئی لال جدا ہووے اللہ نہ کسی ماں سے جدا ہووے اللہ نہ کسی ماں سے کوئی لا ہووے اجڑے نہ کسی ماں کا اجڑے نہ کسی ماں کا فروا کی طرح آگن ایک رات ایک
بیاہی ہو بیوہ نہ کوئی دلہن نہ قتل کوئی دولہا نہ قتل کوئی دولہا بے جرم خطا ہووے اللہ نہ کسے ماتوں انجلال جدا ہووے اللہ نہ کسی ماں سے کوئی لال جدا ہووے اللہ ماں سے کوئی لال جدا ہووے اللہ نہ کسی ماں سے آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں ماتمی ہووے اللہ نہ کسی ماں سے جدا ہووے اللہ نہ کسی ماں سے جزاک اللہ ہووے اللہ نہ کسی ماں سے کوئی لا جدا ہووے فروا کے دلارے کا فروا کے دلارے کا صدقہ صدا منگ دی دے واسطہ قاسم کا ہر ماں یہ دعا منگ دی گھر لاڈل بچڑے دا گھر لاڈل بیٹے کا آباد صدا ہووے اللہ نہ کسی ماں سے کوئی لال جدا ہووے اللہ نہ کسی ماں سے کوئی لال جدا ہووے اللہ ماں سے وے اللہ جزاک اللہ ماتمی آخری شعر الوداعی شعر پیش کر رہا ہوں ہووے اللہ نہ کسی ماں سے جدا ہووے ہر ماتمی منگتا ہے ہر ماتمی منگتا ہے رو رو کے دعا قاسم رک جائیں میری سانسیں رک جائیں میری سانسیں نوحہ ہو تیرا قاسم جواد او یزدہ کا جواد او یزدہ کا سامان شفا ہووے اللہ نہ کسی ماں سے کوئی لال جدا ہووے اللہ نہ کسی ماں سے کوئی لال